حلیمہ فرماتی ہیں میں نہ کہتی تھی کہ ہمارے گھر میں رحمت آ گئی ہے، تے نقش کلا کلا تے اللہ اللہ نہ ثانی نہ ہم سر نہ ہم پلہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میں تو اس نور کی عاشق تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لائی ہوں، گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لائی ہوں، اے عاشقو بھر لو دامنے دل کو میں حدیث رسول لائی ہوں۔ ادب سے بیٹھیے غور سے سنیے، ادب سے بیٹھیے غور سے سنیے، میں اپنے ساتھ روح القدس کی جماعت لائی ہوں۔ ہمارے نبی قیامت تک کے رسول اور پیغمبر ہیں، اور ایسے رسول ہیں جن کی مثل کوئی نہیں۔ آپ کی جوانی بے مثال، آپ کا بڑھاپا بے مثال، آپ کا شباب بے مثال، آپ کی کتاب قرآن مجید بے مثال، آپ کا کعبہ بے مثال، آپ کی اہل بیت بے مثال، آپ کے صحاب بے مثال، آپ کے ساتھ لگنے والا کپڑا بے مثال، آپ کی ولادت بے مثال۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آقا پہلے انبیاء کرام نے تو مسجد بنانے کا حکم نہیں دیا، اور آپ نے اپنی امت کو فرمایا کہ جہاں جی چاہے مسجد بناؤ، جہاں جی چاہے عبادت کرو۔ تو پیغمبر علیہ السلام مسکرائے، دنیا کے ہادی مسکرائے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میری عائشہ پچھلے انبیاء کے لیے زمین پاک نہ تھی، زمین سجدہ گاہ نہ تھی، لیکن جب میری ولادت ہوئی، جب میں نے پردہ طریقی کو چاک کیا، جب میں دنیا میں آیا، جب میری ولادت ہوئی، جب میرا ماتھا زمین پر لگا، تو اللہ نے فرمایا فرشتوں ماتھا میرے محمد کا لگ گیا ہے، اب ساری زمین سجدہ گاہ بن گئی ہے۔ تو جب حضور کی ولادت ہوئی تو زمین سجدہ گاہ بنی، ماؤں کو بیٹے ملے، کعبہ وجد میں آیا۔ آسمان نے کہا میں کیوں نہ خوش ہوں، مجھے محمد مل گیا۔ زمین نے کہا میں کیوں نہ خوشیاں مناؤں، مجھے احمد مل گیا۔ نماز بولی مجھے درود مل گیا، عالم بولے ہمیں علم مل گیا، ساقی بولے ہمیں جام مل گیا، بھٹکنے والے بولے ہمیں ہدایت کا ستارہ مل گیا، خانہ بدوش بولے ہمیں مکان مل گیا، عاشق بولے ہمیں معشوق مل گیا، محبوب بولے ہمیں محب مل گیا، پروانے بولے ہمیں چراغ مل گیا، بلبل بولے ہمیں پھول مل گیا، صدیق کو صداقت ملی، حیدر کو شجاعت ملی، امت کو شفاعت ملی، مسلمانوں کو ہدایت ملی، نبیوں کو ایمان ملا، اور ہم سنیوں کو مصطفیٰ مل گیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں آمنہ کے گھر آئی، حضور کے حسن و جمال کو دیکھ کر میں فریفتہ ہو گئی، میں عاشق ہو گئی، حضور کی محبت میں میرا بال بال رچ گیا۔ حضور علیہ السلام کے سر انور کے قریب میں بیٹھ گئی، اور حضور کو اٹھا کر سینے سے لگانے کے لیے میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو رسول اللہ کی آنکھیں کھل گئی، اور جب رسول اللہ کی آنکھیں کھلی مجھے دیکھا تو میرے مصطفیٰ مجھے دیکھ کر مسکرائے، اور حلیمہ فرماتی ہیں رب کعبہ کی قسم اس نور بھرے منہ سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں آمنہ کے گھر سے جب حضور کو لے کر آئی تو میں نے حارث سے کہا حارث مجھے دودھ تو پلاؤ۔ حارث فرماتے ہیں حلیمہ تو جانتی ہے ہماری بکریوں کے تھن خشک ہیں۔ حلیمہ فرماتی ہیں اب تو رحمت والا بچہ ہمارے گھر میں آیا ہے۔ حارث اٹھے دودھ دھونے لگے تو اچھل کے کہتے ہیں حلیمہ سمجھ نہیں آتی، پہلے تھنوں میں دودھ موجود نہ تھا، اب پتہ نہیں دودھ کہاں سے آ گیا ہے۔ حلیمہ فرماتی ہیں میں نہ کہتی تھی کہ ہمارے گھر میں رحمت آ گئی ہے۔ حلیمہ فرماتی ہیں ہمارے گھر کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے، لیکن دودھ پھر بھی نچ رہا تھا۔ حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حوراں وچھالے نوری مسلے، عرش تو لے کے فرش تک پہ گئی دہائی، عرش تو لے کے فرش تک پہ گئی دہائی، خود حلیمہ تے لٹ لی خدا دی خدائی۔ فَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنٌ وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ایک پنجابی شاعر کہتا ہے روشن چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی سونے محمد تے سجاوٹ۔
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਬਣਿਆ। ਹਸੀਨ ਪਾਸਦ ਦਾ ਫੁੱਲਾ, ਵਾਹ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਤੇ ਨਕਸ਼ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਨਾ ਸਾਨੀ ਨਾ ਹਮਸਰ ਨਾ ਹਮ ਪੱਲਾ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਬਸ ਮੁਸਵਿਰ ਨੇ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਸਟੀ, ਰੀਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਕੱਟੀ, ਹਸੀਨਾ ਜਮੀਲਾਂ ਦਾ मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। गोया अल्लाह ने पूछा होगा तेरा चेहरा कैसा बनाऊं, अद्धी राती चन निकले जे रुख तो निकाब हटावे। गोया कि अल्लाह ने पूछा होगा तेरा हाथ कैसे बनाऊं, कुर्बान जावा ओदे हुस्न कोलों जिन्हें उंगलां सी प्याले च रखियां। कुर्बान जावा ओदे हुस्न कोलों जिन्हें उंगलां सी प्याले च रखियां, ते 5 नहरां सी रब ने चलाइयां। गोया कि अल्लाह ने पूछा होगा कि तेरी आंख कैसे बनाऊं, आंख उगड़े ते इंज पिया जापे जिवे मैं खाना खुल जावे। गोया कि अल्लाह ने पूछा होगा कि बता तेरी जुल्फ कैसे बनाऊं, जुल्फ देखी है या गटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। गोया कि अल्लाह ने पूछा होगा कि तेरा पसीना कैसे बनाऊं। हजरत अनस फरमाते हैं कि नबी मुहतशम उम्मे सुलैम के घर में आकर उनकी इजाजत से उनके बिस्तर पर आराम फरमाते थे। एक रोज मेरे नबी तशरीफ फरमा हुए तो उम्मे सुलैम घर में न थी। मेरे करीम आका ने उम्मे सुलैम के बिस्तर पर आराम फरमाया। हजरत उम्मे सुलैम को किसी ने इतला दी कि रसूल नबी अकरम आपके बिस्तर पे आराम फरमा है। उम्मे सुलैम घर में तशरीफ लाई तो देखा कि नबी मुहतशम उनके बिस्तर पे आराम फरमा रहे हैं और उनके जिस्म से पसीना निकल रहा है। उम्मे सुलैम ने शीशी ली, उस पसीने को जमा करना शुरू कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ उम्मे सुलैम इस पसीने का क्या करोगी? तो उम्मे सुलैम फरमाती हैं, आका इस पसीने से मैं अपने बच्चों के लिए बरकत भी हासिल करूंगी और मैं खुशबू भी हासिल करूंगी। एक शख्स नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे बेटियों की शादी है, कोई तोहफा अनायत कर दीजिए। मेरे आका ने फरमाया शीशी ले आओ। वो शख्स शीशी लेकर आया। मेरे नबी ने अपनी कोहनियों मुबारक से पसीना उतारा, शीशी में डाला। वो मेरे नबी ने फरमाया ये तुम्हारी बेटियों के लिए बेहतरीन तोहफा है। हजरत आयशा फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह को पसीना आता मैं वो पसीना जमा कर लेती। जब मैं शादी पे जाती तो कुरैश की ओर से पूछती, आयशा किस मुल्क से इत्र मंगवाया है? तो मैं कहती किसी मुल्क से इत्र नहीं मंगवाया बल्कि मुस्तफा का पसीना लगाया है। हमें पसीना आए तो बुदबू, नबी को पसीना आए तो खुशबू। इत्रो अंबर में ऐसी खुशबू कहाँ, इत्रो अंबर में ऐसी खुशबू कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है।